کولاک زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ گزارش کروں گا مجلس اقبال کے چیئرمین جناب عامر خورشید رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس اقبال کا تعارف پیش کریں۔ جناب عامر خورشید رضوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی، مہمان خصوصی، حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مجلس اقبال عالمی اردو مرکز کی ایک زرعی تنظیم ہے، لیکن اس کی جداگانہ حیثیت ہم نے اس لیے قائم کی کہ ہم چاہتے تھے کہ اس تنظیم کی توجہ پورے طریقے سے اقبال کے شاعری اور اس کے افکار پر مرکوز رہے۔ مجلس اقبال تقریباً عالمی اردو مرکز کے ساتھ ہی قائم ہو گئی تھی، اور پچھلے 8-10 برس سے اس کی تمام ڈاکٹر عرفان ہاشمی صاحب کے قابل اور تجربہ کار ہاتھوں میں تھی۔ وہ تقریباً چند ماہ پہلے امریکہ منتقل ہو گئے، تو جاتے ہوئے یہ ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر ڈال گئے، جو یقیناً میرا استحقاق تو نہیں ہے، لیکن ان کا حکم تھا اور میرے لیے اعزاز بھی ہے۔ تو دعا کیجیے کہ میں اس سے انصاف کر سکوں۔ ہماری یہی دعا ہے کہ آپ امریکہ نہ جائیں۔ مجلس اقبال کا اجلاس نہایت باقاعدگی سے ایک بیٹھک کے انداز میں ہوتا ہے، اور اس میں مقدار سے زیادہ معیار پر توجہ دی جاتی ہے۔ وہ کہا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے جو چاہے تھوڑی ہو لیکن باقاعدگی سے کی جائے۔ تو یہ عبادت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک خدمت ضرور ہے، اس سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ہر ماہ یہ اجلاس ہوتا ہے، اور ہمارے دوستوں میں سے کسی کے گھر ہوتا ہے عموماً، اور اس میں اقبال کے فکر، اقبال کے فن پر، اقبال کی شاعری پر، اردو، انگریزی، فارسی، تمام زبانوں کی جو نگارشات اقبال کی ہیں اس پر گفتگو ہوتی ہے کسی نہ کسی موضوع پر۔ اس کے علاوہ ہم نے حال ہی میں یہ بھی سلسلہ شروع کیا ہے کہ اقبال کی کوئی ایک نظم تحت اللفظ پڑھ کر سنائی جائے اور اس کی شرح کی جائے۔ تو ہم میں سے کوئی ساتھی وہ ایک نظم پڑھتا ہے جو وہ اقبال کے کلام سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تھوڑی شرح ہوتی ہے، تاکہ اقبال کے کلام کو، کیونکہ اقبال کا کلام ترنم سے پڑھنے کا تو بہت رواج ہے اور اقبال نے خود بھی پسند کیا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تحت اللفظ پڑھنے کو بھی ہم پروموٹ کریں۔ اس کے علاوہ وطن عزیز سے، یہ چھوٹی محافل کے علاوہ وطن عزیز سے جب بھی کوئی شخصیت ایسی میسر ہوتی ہے جو ماہر اقبالیات ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا بڑے پیمانے پر ہم اس کا اہتمام کریں مجلس اقبال کے تحت، اور آج کی محفل بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو شہاب الدین صاحب ہمارے دوست جو ہیں، وہ اس کے سمجھیے کہ روح رواں ہیں، وہ تمام انتظام انہیں کے ہاتھوں میں ہے۔ تو آپ میں سے کوئی دوست اگر چاہیں کہ مجلس اقبال کی محفل میں شریک ہوں تو آپ ان کو نام لکھوا دیجیے، ہم آپ کو بھی آئندہ اس کا دعوت نامہ بھیج دیں گے۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا کہ انہوں نے اس محفل کے لیے وقت نکالا، اور میں آپ اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا۔ انہیں کا کلیدی خطبہ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر مجلس میں کلیدی خطبہ اور ایک نظم پڑھ کر سنائی جائے۔ تو اس سے پہلے کہ میں جاؤں، مجھے ایک نظم جو اقبال کی ہے، جو خورشید رضوی صاحب کی اور مجھے بہت پسند ہے، وہ میں سناتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ یہ ایک تخیلاتی نظم ہے، ایک علامتی نظم ہے۔ اس کا عنوان ہے 21 اپریل۔ یہ تاریخ کو جب اقبال کی وفات ہوئی، تو وہ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک تصور ہے کہ ایک بڑے شخص کا جب موت سے سامنا ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے، اور اقبال کا جب موت سے سامنا ہوا تو وہ کیسے ہوا، اور وہ کیا مکالمہ ہوا موت کے اور شاعر کے درمیان۔ تو وہ ہے: موت نے پہلے جھک کر قدم اس کے چومے، موت نے پہلے جھک کر قدم اس کے چومے، اور اس سرد بوسے سے یخ بستہ ہوتی ہوئی جوئے خوں میں بہی، اور اس سرد بوسے سے یخ بستہ ہوتی ہوئی جوئے خوں میں بہی، اور اس قلب بیدار کے 7 چکر لیے،
اور اس ذہن براق کی نور ہی نور دہلیز پر آ کے ٹھٹکی. اجازت اگر ہو تو اس جگمگاتی مقدس امانت کو ان تیرا ہاتھوں سے چھو لوں. اجازت اگر ہو تو اس جگمگاتی مقدس امانت کو ان تیرا ہاتھوں سے چھو لوں. کہا مرحبا اے فرستادہ خالق نیست و ہست و غیب و حضور. کہا مرحبا اے فرستادہ خالق نیست و ہست و غیب و حضور. یہی حکم ہے تو خد و خالق خورشید پر پردہ شب گرا دے. کہا مرحبا اے فرستادہ خالق نیست و ہست و غیب و حضور. یہی حکم ہے تو خد و خالق خورشید پر پردہ شب گرا دے. مگر ہوشیار آخری سانس کے ساتھ جب تو میرے جسم خاکی سے نکلے. مگر ہوشیار آخری سانس کے ساتھ جب تو میرے جسم خاکی سے نکلے تو میرے لبوں پر لکھی مسکراہٹ کو پامال کر کے نہ جانا. میں گزارش کروں گا جناب سید شہاب الدین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. سید شہاب الدین تحت اللفظ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. عنوان ہے ایک نوجوان کے نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات کرام، جیسا کہ مجلس اقبال کے چیئرمین جناب عامر خورشید نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے تحت اللفظ کا، جو علامہ اقبال کے کسی ایک نظم کو لے کر کے ہم اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ اقبال کی ایک نظم ایک نوجوان کے نام آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اپنے طور پر اس کی تشریح بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا. عاشقان اقبال اور واقفان اقبال جانتے ہیں کہ اقبال جوانوں سے ایک خاص تعلق خاطر رکھا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ امت مسلمہ کی یہ کشتی جو بھور میں پھنسی ہوئی ہے اس کو وہاں سے نکالنے میں نوجوان ایک خاص کردار ادا کریں، کیونکہ ان کے کردار کے بغیر یہ عظیم کام ممکن نہیں. انہوں نے اپنے کلام میں متعدد جگہ اس کا اظہار کیا ہے. مثلا نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر، یا پھر ایک دوسری جگہ انہوں نے دعائیہ انداز میں فرمایا ان شاہین بچوں کو بال اوپر دے وغیرہ وغیرہ. اس طرح یہ نظم بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. میں آپ کے سامنے یہ نظم رکھتا ہوں. تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالین ہے ایرانی. تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالین ہے ایرانی. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی یہ تن آسانی. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. عمارت کیا شکوے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے. نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اور آخر شعر دیکھیے گا علامہ کا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. حضرات یہ ان کی ایک نظم تھی. آئیے دیکھتے ہیں کہ علامہ اس نظم میں نوجوانوں سے کیا مخاطب کیا کہنا چاہ رہے ہیں. دراصل اس نظم کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اقبال نوجوانوں سے ایک طرح سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں. عمومی طور پر اقبال کا ایک ہی انداز یہ بھی ہے کہ پہلے شکوے کے طور پر اپنی بات کہنا، پھر اس کو ایک پر امیدی کی کیفیت پر ختم کرنا.
اقبال کی بہت سی نظموں کا یہ مزاج ہے. اس نظم میں بھی شروع میں تو وہ شکوہ کرتے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. وہ کہتے ہیں کہ آج کے جو نوجوان ہیں وہ بہت آرام طلب زندگی کے عادی ہو گئے ہیں، ناز و نعمت میں پڑ گئے ہیں اور افرنگی یعنی انگلش صوفے اور ایرانی قالین استعمال کرتے ہیں. اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ اس دور میں ایک اسٹیٹس سمبل ہوا کرتا تھا. اگر آج کے الفاظ میں کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک لگژری لائف یا پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں. یہاں اقبال اس بات کو ناپسند کرتے ہیں. دراصل اپنے دور کے حالات کے تناظر میں مسلم قوم کو عمل پر اکسانے کے لیے اقبال جماعت پسندی سے کچھ دور نظر آتے ہیں اور مسلم نوجوانوں کو بھی اس سے بیزاری کا مشورہ دیتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ اپنی اس ناپسندیدگی کا اظہار انہوں نے اپنی کئی اور نظموں میں بھی کیا ہے کہ جیسے آتش کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اس میں ایک طرح سے یہی پیغام چھلکتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نوجوانوں میں تن آسانی پیدا ہو گئی ہے اس پر مجھے نہایت تعصب ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. یعنی یہ جو چیزیں ہیں جس میں تم پڑھ گئے ہو یہ عمارت کی اور تعیش کی نمائندہ ہے. اور عمارت تو بہت چھوٹی چیز ہے، اگر خسرو کا شکو اور شان و شوکت بھی حاصل ہو جائے تو اقبال میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز تو زور حیدری اور استغناء سلمانی ہے. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار میں جوش تھا، ولولہ تھا، قوت تھی، وہ ہے. یا پھر استغنا ہے، ایک بے نیازی ہے جو حضرت سلمان فارسی میں تھی کہ وہ ایران سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر حق کی تلاش میں مدینہ تشریف لے آئے. تو اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اصل سرمایہ ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں، زور حیدری اور استغنا، نہ کہ عمارت و شکو اور تعیش و آرام پسندی. یہی بات وہ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. یہاں پھر اسی بات کی تکرار کہ مسلمانوں کو جو معراج ہے وہ استغنا میں ہے، بے نیازی میں ہے، فقر میں اور درویشی میں ہے، اور اسی سے قوت بھی مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے. اس طرح ایک جگہ اور بھی وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جسے نان جمی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر. تو یہ فخر، جوش، ولولہ اور استغنا یہ ہمارے اصل سرمایے ہیں جن کو بلا کر ہم آج کل تن آسانی میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ شکوہ نوجوانوں سے ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر دیکھیے اگلے ہی شعر میں ان کا مزاج بدل جاتا ہے اور وہ ایک نصیحت کے انداز میں آ جاتے ہیں اور پھر امید کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. امید کی کیفیت اس میں آ جاتی ہے اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو جو یہ عقابی روح ہے اس کے اندر بھی وہی چیز ہے، اس میں کردار کی بلندی ہے، اس میں ایک بے نیازی ہے اور وہ دنیاوی آسائشوں سے اوپر ماورا نکل جاتا ہے. ایک جگہ علامہ نے اپنی ایک نظم میں اس کا یوں اظہار کیا کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیاں. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ جوانوں میں عقابی روح بیدار ہو جائے، اور جب جوانوں میں عقابی روح بیدار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی منزل کی کوئی حد نہیں ہوتی اور پھر اس کو منزل آسمانوں میں نظر آنے لگتی ہے. اور یہ جو نا امیدی کی کیفیت میں لوگ مبتلا ہیں یہ زوال علم و عرفاں ہے. حضرات گرامی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب علامہ نے یہ بات کہی تھی یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہر طرف مسلمان مغلوبیت کا شکار تھے اور نا امیدی کے محیط سائے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، جبکہ ایک بندہ حر جو مغلوب نہ ہو، جس کے ذہن میں غلامی نہ ہو، نا امیدی نہ ہو، وہی صحیح فیصلے بھی کرتا ہے. اور اگر وہ نا امیدی اور دین کی کیفیت میں مبتلا ہو تو اس کا علم و عرفان سمٹ کر رہ جاتا ہے. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ امید مرد و مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. چنانچہ یہ وہی چیز ہے جو خدا سے بھی رشتہ جوڑتی ہے اور امید بھی بناتی ہے، جس طرح کہ حضرات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور پھر یہ کہ مایوسی تو سراسر کفر ہے. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے اور یہ بات اثر من الشمس ہے کہ اقبال کی تمام شاعری قرآن کے پیغام میں گندی نظر آتی ہے.
پھر ان کی اس نظم کا آخری شعر دیکھیے کہ جس میں وہ فرما رہے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو اس میں پھر وہی مزاج واپس آ جاتا ہے. یہ قصر سلطانی، یہ صوفے، یہ قالین، یہ عمارت، یہ شکو، یہ شان و شوکت، یہ تداسانی اور یہ تعیش وغیرہ اس سے کچھ حاصل نہیں کہ تیرا نشیمن قصر سلطانی نہیں ہے، یعنی محل دو محل نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم مقصد کی خاطر تیرے سامنے وہ تو ایک کمتر چیز ہے. تو شاہی ہے، تو نوجوان مسلمان ہے، تیرا ٹھکانہ تو پہاڑوں کی چٹانوں میں ہے. اسی میں تیری عظمت ہے، اسی میں تیری شوکت ہے. بس ابھی تذکرہ یہاں بتاتا چلوں کہ اقبال یہاں شاہین ایک تصور سے بڑھ کر علامت کا درجہ رکھتا ہے. شاہین سے اپنے لگاؤ کی وجہ علامہ اقبال اپنے خط میں ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں. شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں ہے، بلکہ اس جانور میں اسلامی فخر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں. خوددار اور غیرت مند ہے کہ اوروں کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، بے تعلق ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا، بلند پرواز ہے، خلوت نشیں ہے، تیز نگاہ ہے، وغیرہ وغیرہ. حضرت اقبال کی شاعری سے جہد و عمل، ایقان و عرفان اور خودی جیسے لاتعداد اسباب اخذ کیے جا سکتے ہیں. یہی اسباب اقبال کی شاعری کو کسی ایک زمانے تک محدود نہیں ہونے دیتے، بلکہ اسے ہر دور کی شاعری بناتے ہیں، جن پر عمل کر کے آج کا مسلمان نہ صرف دین و دنیا سنوار سکتا ہے، بلکہ ملک و قوم کی ترقی اور امت مسلمہ کی شیرازہ بندی کے لیے بھی گراں خدمات انجام دے سکتا ہے. تو حضرات گرامی، یہ تھا اس نظم کا پیغام جو میں نے اپنے طور پر ٹھیک طرح سے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے. یہاں بہت سے اہل علم حضرات تشریف رکھتے ہیں کہ جن کو اقبال کے کلام پر مجھ سے زیادہ دسترس حاصل ہے، خصوصاً مہمان خصوصی ڈاکٹر خورشید ریزی صاحب جیسے محقق اہل علم اور دانشور صاحب علم و عرفان کی موجودگی میں. میرا یہ مقصد نہیں کہ میں اقبال کے کسی کلام کی کوئی تشریح پیش کر سکوں، میں کیا اور میری بساط کیا. لہذا اگر اس میں کچھ مجھ سے سہو ہو گیا ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دراصل علامہ نے اپنی شاعری کے ذریعے قرآن کا سبق دیا ہے، اس کے اسرار اور رموز بیان کی ہیں اور مسلمانوں کو اسی طرف توجہ دلائی ہے اور ان کے سامنے حق کی تعلیم رکھی. چنانچہ اس تناظر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بالعموم اور ہماری نوجوان نسل کو بالخصوص اقبال کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ وجزاک اللہ خیر.